ایک یا لوگوں نے کوشش کی ہوئی ہے اپنی طرف سے کلمات خیر بنانے کی، اور اس میں مختلف قسم کے درود لوگوں نے بنائے ہیں۔ کسی کا نام درود تنجینہ ہے، کسی کا نام درود لکھی ہے، کسی کا ماہی ہے، درود تاج ہے۔ یہ مختلف الفاظ بھی ہیں، بڑے بڑے لمبے چوڑے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب غیر مسنون ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف دنیا جہان کے کلمات خیر کو، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، ائمہ کلمات خیر بنائیں، اور وہ سارے کلمات خیر مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک حرف کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے محترم بھائیو، ہمیں صرف درود شریف کے متعلق پڑھیں گے۔ درود شریف، اس کی ریڈنگ، اس کے فضائل، اور اسی طرح سے نماز میں اس کا مقام، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ محترم بھائیو، درود شریف بذات خود ایک عبادت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والے کے متعلق فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود کا نام ہے درود ابراہیمی، اور اس کے پڑھنے پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بندے کے کھاتے میں لکھی جاتی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری روٹین یہ ہے نماز میں، نماز کے بعد جب میں دعا کرتا ہوں یا جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو میری روٹین یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی چوتھائی آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بہتر ہے تیرا طریقہ کار، تیری روٹین، اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں 3 حصے آدھو آدھ جو کر لیتا ہوں، پہلے چوتھا حصہ پڑھتا ہوں، اب میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور باقی جو ہے اپنے لیے دعا کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، فَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے حق میں اور زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسے کرتا ہوں، میں اپنے لیے جو ہے یعنی آدھا ٹائم اپنے لیے دعا کروں گا اور آدھا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسے کرتا ہوں، صرف ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں گا اور 3 حصے سارے کے سارے آپ کے اوپر درود پڑھتا رہوں گا۔ یعنی اگر گھنٹہ بندے نے دعا کرنی ہے تو 45 منٹ آپ پر درود پڑھوں گا اور 15 منٹ صرف اپنے لیے دعا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اب پھر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں ساری دعا کے اندر آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا، جب ہاتھ اٹھاؤں گا اس وقت سے لے کر اینڈ تک جو ہے میں وہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو پھر تیرے ہم، غم، پریشانیاں، مشکلات جو تو مانگنا چاہتا ہے رب سے وہ ویسے تجھے مل جائیں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں تجھے ویسے ہی مل جائیں گی، سارے ہم غم پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی تیری۔ یہ ہے محترم بھائیو درود شریف کی فضیلت۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے،
بالخصوص جمعہ کے دن بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عام حالات میں بھی درود شریف کی کثرت ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش چیز ہے۔ تو نماز کا یہ ایک حصہ ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر درود جو ہے پڑھنے کی، جیسے ابھی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے نا کہ درود اور سلام پڑھو، درود اور سلام پڑھو۔ تو سلام تو ہمیں پتہ چل گیا، السلام علیکم ایھا النبی، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ تو آپ کے لیے درود کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو ہے صلاۃ جسے کہا گیا ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ درود کرتے ہیں، تو فرمایا یہ صلاۃ ہے تمہاری، یہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، میرے اوپر صلاۃ۔ اور ہمارے ہاں ہم نے ایک شارٹ کٹ ہی صلاۃ بنا لی، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس اعتبار سے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون جو بتایا ہے درود اور صلاۃ کا طریقہ، اس کو اپنایا جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس یعنی صلاۃ کا طریقہ، درود کا طریقہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ ہوگی، میرے ساتھ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ دیکھیں، اللہم اے اللہ، صلی علی صلاۃ بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور اوپر آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جس طرح صلیتا صلاۃ بھیجی تو نے، رحمتیں بھیجی، رحمتیں اتاری تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو، حمید تعریف والا، مجید بزرگی والا ہے، بے شک تو ہی تعریف والا اور یعنی تعریف کیا گیا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت نازل فرما، علی محمد اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جس طرح بارکتا برکت نازل فرمائی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور اوپر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر یعنی اولاد پر، انکا بے شک تو، حمید مجید تعریف کیا گیا، تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ دیکھ لیں